اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے، لیکن یہ سورہ جتنی زیادہ مختصر ہے، فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو سورہ کوثر یاد ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو 100% مستند وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ان وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بدنصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد یا حاجت ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور جو میرے بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جیم اسلامک وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقت ترین سورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورت کوثر نازل کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، تو اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کی گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورت کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا تو وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں،
بڑا گھر بڑی گاڑی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی دعا ہے تو اس کی قبولیت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، یعنی جس دن بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت کے بارے میں یا اپنے مسئلے کے بارے میں یا اپنی خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی یہی وظیفہ ریپیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جمعے والے دن ہی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اگلے دن ہفتہ اور اتوار کو بھی آپ نے ایسے ہی یہ وظیفہ دہرا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح سورۃ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔